السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اردو کی ایک کہاوت یا ایک محاورہ ہے جس کا پس منظر آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ محاورہ ہے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو اکثر ہم اسے غلط یوں پڑھتے ہیں کہ ایک نا کا اضافہ شروع میں کر دیتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب شروع میں جو نا لگا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اسی طرح ہم ایک شعر غلط پڑھتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ بھائی خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب بات یوں ہے کہ دھوبی کا جو کتا ہے وہ دھوبی کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ دھوبی چونکہ کپڑے گھاٹ پہ دھوتے تھے اور وہیں سکھاتے تھے، اس لیے وہ کتا بھی ان کے ساتھ جاتا تھا رکھوالی کے لیے۔ تو یہ بھی جان لیجئے کہ گھاٹ کیا ہوتا ہے۔ گھاٹ جو ہے یہ کسی دریا یا ندی یا کسی چشمے کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پانی اتھلا ہو، یعنی کم گہرا ہو۔ یہ لفظ گھٹ یعنی گھٹنے سے نکلا ہے، یعنی یہاں پہ پانی کم ہوتا ہے۔ تو گھاٹ جو ہے یہ کشتیوں کو کنارے لگانے کے لیے، مسافروں کو سامان کو اتارنے چڑھانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، بلکہ ہوتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں آپ نے غازی گھاٹ کا نام سنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ دھوبی گھاٹ پر ہی کپڑے کیوں دھوتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گھاٹ پر پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے، اس لیے وہاں دھوبی کے ڈوبنے اور کپڑے کے بہہ جانے کے امکانات کم ہوا کرتے ہیں۔ اب ایک اور محاورہ ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سمندری جہازوں یا دریائی کشتیوں کے مسافروں کے لیے پینے کا پانی اسی گھاٹ سے بھرا جاتا تھا جہاں پہ کشتیاں لنگر انداز ہوا کرتی تھیں یا جہاز لنگر انداز ہوا کرتے تھے۔ تو جو شخص بہت زیادہ پانی میں سفر کرتا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ اچھا، بات وہیں پہ آتی ہے کہ دھوبی کپڑے گھاٹ پر دھوتے تھے اور وہیں سکھاتے بھی تھے۔ اب سکھائے ہوئے کپڑوں کی حفاظت کے لیے دھوبی کتا پالا کرتا تھا، ورنہ انسان اور جانور کپڑوں کو چوری کر سکتے تھے، انہیں خراب کر سکتے تھے۔ تو جب دھوبی میلے کپڑے لے کر گھر سے گھاٹ پر جاتا تھا تو عموماً گدھے پر رکھ کر یا گدھا گاڑی پر رکھ کر وہاں لے جاتا تھا، تو کتا ہانپتا کامتا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا، اور جب واپس آتا تو کتا پھر پیچھے پیچھے گھر تک آتا۔ وجہ یہ ہے کہ کتے کو اکیلا گھاٹ پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، کتے پہ بھی آئیں گے، کیونکہ اگر آپ ڈسکوری چینل وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ کتے بھی جانوروں کے اس گروہ سے ہیں جو اپنے رہنے کی جگہ پر اپنی ملکیت قائم کرتے ہیں اور اپنے پیشاب سے اپنے علاقے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسا کرتے وقت وہ کسی زمین سے کچھ اونچی جگہ جیسے جھاڑی یا درخت کے کسی تنے پر ایک ٹانگ اٹھا کر چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پیشاب میں اس جانور کی مخصوص بو ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس نسل کے دوسرے جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علاقہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ لیکن اگر کوئی اس ملکیت میں داخل ہو جائے تو مالک اس کا جارحانہ طور پر دفاع کرتا ہے۔ تو کتے کی یہ خصلت ہے۔ اب دھوبی کے کتے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دھوبی کا گھر بھی اس کا علاقہ ہے اور گھاٹ بھی، مگر دفاع وہ نہ گھر کے علاقے کا کر سکتا ہے نہ گھاٹ کے علاقے کا، کیونکہ گھر پہ وہ کام کے بعد ہوتا ہے اور گھاٹ پہ کام کے اوقات میں۔ اس لیے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس محاورے کا استعمال عموماً ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کسی شخص یا افسر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے ان کو ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص بھی اس سے ناراض ہوتا ہے یا کسی وجہ سے وہ اسے خود سے الگ کر دیتا ہے۔ ویسے تو پاکستانی سیاست میں بھی ایسی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو کسی علاقے میں ایک نوجوان ڈپٹی کمشنر آیا، تو ایک تحصیلدار تھا، فوراً اس کے ساتھ اظہار وفاداری کیا، حد سے زیادہ خدمت کرنے لگا، یوں سمجھیے کہ ناک کا بال بن گیا۔ اب ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ اس کے کہنے کے مطابق ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ تو رفتہ رفتہ لوگ اس تحصیلدار کو ناپسند کرنے لگے۔ 6 ماہ بعد ڈپٹی کمشنر نے اپنا تبادلہ کروا لیا۔
اب جو نیا ڈپٹی کمشنر آیا وہ گھاگ آدمی تھا، اس نے تحصیلدار کو فاصلے پہ رکھا. اب لوگوں کو اس سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا، خوب برا بھلا کہتے اس کو. بیچارہ سوچتا تھا کہ میں نے بلا وجہ ایسی حرکت کی. اب ہمارے قبیل کے کوئی اینکر ہیں تو ان کے حوالے سے کسی دوست نے بتایا کہ اس محاورے کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس محاورے میں لفظ کتا نہیں بلکہ کتا ہے، جس کا مطلب ہے دھوبی کا لکڑی کا ڈنڈا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کتا کا استعمال اس محاورے میں غلط العام ہے، بلکہ کاتب کی غلطی ہے. ان کا یہ دعویٰ کسی حد تک درست ہے کیونکہ ایک دو لغات میں غلط طور پہ اسے کتا بھی لکھا گیا ہے. اب اگر نور اللغات کی بات کی جائے تو یہاں بھی کتا ہی لکھا ہوا ہے. فرہنگ آصفیہ کا حوالہ دیا گیا، اسے دیکھا تو وہاں پہ بھی کاف پہ حرکت نہیں ہے، البتہ جو مفہوم وہاں پہ درج ہے اس سے کتا ہی معلوم ہوتا ہے. اب اردو لغت بورڈ کی لغت کبیر میں بھی کتا ہی ہے، اور سند کے طور پر میر کا یہ شعر دیکھیے، کیونکہ اس سے بھی کتا ہی معلوم ہوتا ہے. کتوں کی جستجو میں ہوا روڑا باٹ کا، دھوبی کا کتا ہے کہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تھکتا ہے پھر جو کرتے ہوئے داڑ اور دھپاڑ، لیتا ہے بے دماغ ہو لوگوں کے کپڑے پھاڑ. جو ہڈیوں پہ لڑتا رہا ہو بسانے سگ، ہو آدمیت اس کو بھلا کس مقام لگ. میر تقی میر کے یہ اشعار ہیں. اب میں یہ نہیں مان سکتا کہ لغات اور مستند ترین شاعر ایک ہی غلطی کے مرتکب ہوئے ہوں. اگر میں غلطی پہ ہوں تو تصحیح فرما دیجیے گا. اب یہاں پہ ایک اور نکتہ بھی ہے کہ دھوبی اپنے ساتھ کوئی ڈنڈا لے کر گھاٹ پر کبھی نہیں گیا. اس کے ساتھ گدھے پر لادا سامان ہوتا تھا اور پیدل عام طور پر کتا ہوا کرتا تھا. وہ گھاٹ پر کپڑے کوٹتا نہیں تھا بلکہ پاٹ پر کپڑوں کو مارا کرتا تھا، پٹختا تھا. اب پاٹ جو ہے یہ اس پتھر کی سل یا لکڑی کے بنے ہوئے موٹے تختے کو کہتے ہیں جس پر وہ کپڑوں کو کئی کئی بار زور زور سے مارتا یا پٹختا تھا. اب کشتی کا ایک داؤں یعنی داؤ جو ہے، دھوبی پاٹ بھی دھوبی کے کپڑوں کو اٹھا کر پاٹ پر پٹخنے سے مستعار لیا گیا ہے. دھوبی پاٹ تو ڈنڈا تو گھاٹ کا ہی ہوا نا. غور کیجیے پھر کہاوت کس بات کی، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. لغات میں اس کے یہ معنی درج کیے گئے ہیں کہ جس کا کہیں بھی ٹھکانہ نہ ہو، نکما اور بیکار آدمی، ادھر کا نہ ادھر کا. لیکن یہ لفظ کتا نہیں کتا ہے. بعض لوگ اسے کتا سمجھتے ہیں، یعنی کتا وہ ہوتا ہے جس سے دھوبی کپڑے دھوتا ہے، جسے کتکا بھی کہا جاتا ہے. اگر یہ کتکا ہے تو کم از کم 1 من کا تو ہوگا. جیسے کپڑے دھونے کے لیے 4-5 گھنٹے لگاتار چلانا آسان تھا لیکن اٹھا کر گھر لانا مشکل تھا، اس لیے دھوبی اسے ویران جگہ پر چھپا دیتا تھا. لیکن لکڑی کا یہ ڈنڈا اس ضرب المثل میں کہیں بھی فٹ نہیں آتا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھوبی نے محض تاریخ میں ان رہنے کے لیے یعنی تاریخ میں فٹ رہنے کے لیے کوئی ابہام پیدا کر دیا ہو. تو یہ کتکا نہیں ہے بلکہ دھوبی کا رکھوالی کرنے والا جانور کتا ہی ہے، جو نہ گھر کا ہوتا ہے اور نہ گھاٹ کا. سلامت رہیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.